امریکہ سپر پاور نے 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، پوری دنیا میں خوشی کی لہر ہے۔ ایران نے بھی اس کو موسٹ ویلکم کیا ہے، اور اسرائیل نے بھی یہ کہا ہے کہ اب یہ جنگ بند ہو گئی ہے وائٹ ہاؤس کے کہنے کی وجہ سے۔ پہلے ہم ان خبروں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔ امریکی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے منگل کو کہا واشنگٹن اور تہران 2 ہفتے کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ یہ امریکی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے یہ کہا ہے۔ اچھا، ایران کی طرف سے جو ایران کی میڈیا خبر بتا رہی ہے، ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے بھی فائرنگ بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ CNN جو ایک معتبر ان لوگوں کا خبری ذرائع ہے، وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے بھی فائرنگ کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اسرائیل نے کیا کہا ہے؟ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے ایسوسیٹیڈ پریس کو بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے کہنے کے بعد اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کہنے کے بعد اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو گئی، یعنی اسرائیل خود جنگ نہیں لڑ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر کے لڑ رہا ہے، جیسا کہ آیا وہ بیان ہے۔ اور جب تک امریکہ ساتھ نہیں دے گا، اسرائیل خطے میں جنگ لڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ بھی شرط لگا رہے کہ وائٹ ہاؤس کے کہنے کے بعد جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے۔ پاکستان نے کیا کہا؟ جو بیچ میں میڈیٹر تھے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنگ بندی لبنان سمیت ہر جگہ پر محیط ہوگی، یعنی لبنان میں حوثیوں کے ساتھ، عراق میں اور حماس کے ساتھ ہر جگہ جنگ بندی محیط ہے۔ یہ ایکس پر انہوں نے پوسٹ کر کے یہ بات کہی ہے۔ جنگ بندی کے شرائط کیا ہے؟ ایران نے جو اپنی طرف سے شرائط رکھے ہیں، یہ شرائط ابھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ ابھی صرف ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دینا ہے اور 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہو رہی ہے، اور بیٹھ کر کے پھر گفتگو کریں گے کہ کس کس بات پر اتفاق کیا جائے گا اور کس سے اختلاف کیا جائے گا۔ لیکن ایران کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوں گے، اور اس میں ہم نے جو اپنی طرف سے مانگ رکھی وہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کی نگرانی برقرار رہے گی، ایران اس کو اپنے قبضے اور تسلط میں رکھے گا۔ تمام مزاحمتی گروپ کے خلاف جنگ بندی ہوگی، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تمام خطے کے اڈوں سے امریکی افواج کا انخلا ہوگا۔ امریکی افواج کو تمام اڈوں سے جو مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں بنے ہوئے ہیں، یعنی فوجی اڈے جو 23 مقامات پر ہیں، جگہوں پر ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام جگہوں سے ان فوجوں کو ہٹانا ہوگا۔ یہ ان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پر باضابطہ معاہدہ ہو، اور معاہدے میں لکھا جائے کہ یہ ایران کی نگرانی میں رہے گا۔ ایران کو تاوان دیا جائے، ڈنڈ دیا جائے، یعنی ایران کے ابھی تک کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان تمام نقصانات کی بھرپائی ہو۔ ایران کے اوپر جو پابندیاں، سینکشنز، بندشیں لگائی گئی ہیں، ان تمام بندشوں کو ختم کیا جائے۔ بیرون ممالک ایران کے جو فریزڈ اثاثے ہیں، یعنی ان کے جو پیسے دیگر اور ملکوں میں رکھے ہوئے، ان سب کو ریلیز کیا جائے۔ اقوام متحدہ سے ان سب باتوں کی توثیق اور تائید ہو کہ اقوام متحدہ اس بات کی ضمانت دے، اقوام متحدہ کی قومی سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دے کہ ان تمام باتوں کی ہم تائید کرتے ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کو منظوری دیا جائے، یعنی یہ باتیں ان کی طرف سے رکھی جائیں گی، ان میں سے کچھ ایکسیپٹڈ ہو سکتے ہیں اور کچھ کو رد کیا جا سکتا ہے۔ بالآخر امریکہ جھکا، امریکہ شکست کھایا، دنیا کی سپر پاور طاقت شکست کھائی، اسرائیل شکست کھایا، ایران کو فتح یابی ملی۔ ایران کو اگرچہ شہادتیں پیش کرنی پڑی، لیکن ایران نے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیا جس میں یہ کہا گیا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اگر اللہ کا عمل دفع، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، انسانوں کے اوپر سے اللہ کا عمل دفع ہٹ جائے، جو اللہ اس عمل دفع کو جاری رکھتا ہے بعض انسانوں کے ذریعے بعض پر، جیسا کہ امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور بنا جا رہا تھا۔ امریکہ نے وینیزویلا میں جا کر کے ایک وہاں کے صدر کو اور ان کی بیوی کو اٹھا کر لایا، کڈنیپ کر کے لایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ دندنا رہا تھا، وہ بالکل پوری دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے ہتھیار بالکل بہت عجیب و غریب ہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو سب کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اپنا عمل دفع ایک قوم کو کھڑا کیا، قوم ایرانی کو، اور ایران کی اس قوم نے کھڑے ہو کر کے امریکہ کے ناک کو توڑ دیا، اس کے غرور کو توڑ دیا، اس کو ذلیل و خوار